میت کی طرف سے افطاری کروانا کیسا ہے؟ میت کی طرف سے افطاری کروانا کیسا ہے؟ فضیلت الشیخ سیف الرحمن الصلہ المدنی کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں مساجد یا دیگر جگہوں پر جو اجتماعی افطار پارٹیاں دی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف کا زمانہ ان سے خالی نظر آتا ہے۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، یعنی خیر القرون میں یہ عمل کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ لوگ افطار پارٹیاں کرواتے ہوں۔ تو سلف کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لہذا یہ عمل غلط ہے، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، لہذا افطاری کروانا حالانکہ مقتضا موجود تھا، اس لیے کہ حدیث میں اس کی فضیلت ہے، من فطر صائما، اس کے باوجود مقتضا موجود ہونے کے بعد بھی ایسی کوئی اجتماعی محفل منعقد نہیں کی گئی افطار پارٹی کے نام پر، لہذا یہ عمل غلط ہوگا۔ فرماتے ہیں آگے یہ شیخ سیف الرحمن صاحب کہ اجتماعی افطار عمل رسول اور سلف سے خارج ہے۔ انفرادی طور پر کسی کو کھانا یا کسی کے گھر کھانا پہنچانا تو درست ہے، کیونکہ یہ فطری عمل ہے، اس کا جواز بھی ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے، من فطر صائما۔ اجتماعیت یہ زائد ہے، کسی کو افطاری کروا دینا، گھر پر افطاری بھجوا دینا، یہ تو بہرحال ایک مستحسن عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب اس پر اجتماعیت یعنی جمع کر کے لوگوں کو افطار پارٹی کروانا، یہ اجتماعیت یہ زائد شے ہے اور لہذا یہ عمل زائد محتاج دلیل ہے۔ یہ جو آپ اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، اجتماعیت یہ ایک زائد چیز ہے اور اس زائد چیز کے اوپر دلیل چاہیے، یہ چیز محتاج دلیل ہے۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ میت کی جانب سے افطار کرا سکتے ہیں کیا نہیں، تو اس سلسلے میں علماء کرام کے اختلاف ہے۔ شرعی تعلیمات اور نصوص قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے افطاری کرانا جائز نہیں ہے جی۔ اور شیخ ابو عبدالعزیز محمد یوسف مدنی، سیف الرحمن الصلہ المدنی اور ہمارے دوست مفتی جامعہ اسلامیہ دریا آباد شیخ محمد جعفر انوار الحق الہندی حفظہ اللہ وغیرہ حفظہم اللہ وغیرہ کا یہ موقف ہے، یہی درست اور راجح ہے کہ میت کی طرف سے افطاری کروانا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ افطاری ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے ثبوت درکار ہے، مگر قرآن و سنت اور آثار سلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ تو اللہ کے رسول نے کسی مردے کی جانب سے کبھی افطاری کروائی ہے اور نہ صحابہ اور تابعین نے کبھی کسی میت کی طرف سے قربانی کروائی ہے، یہ افطاری کروائی ہے، جبکہ افطار کروانے کی فضیلت پر حدیث وارد ہے اور سلف اس کا غایت درجہ اہتمام بھی کرتے تھے، جیسا کہ حدیث ہے من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا۔ اچھا اصول بھی ذہن میں رکھیں، اصول یہ ہے کل خیر فی اتباع من سلفا وکل شر فی اتباع من خلفا، ہر بھلائی سلف کی پیروی میں ہے، منہج سلف پر چلیں، اور ہر برائی خلف کی پیروی میں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث بھی ہے مسلم کی ثم یاتی من بعد خلوف، یہ اصول یاد رکھیں، کل خیر فی اتباع من سلف، سلف کی اتباع میں ہر خیر ہے اور خلف کی اتباع میں ہر شر ہے، لہذا سلف نے نہیں کیا ہے، میت کی طرف سے افطاری نہیں کروائی، لہذا نہ کروائی جائے۔ جو لوگ اسے درست سمجھتے ہیں وہ اس کے جواز کے لیے اسے صدقے پر قیاس کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ قیاس باطل ہے، کیونکہ صدقہ ایک الگ عبادت ہے اور روزہ اور افطاری ایک بالکل الگ عبادت ہے۔ قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں کوئی شرعی فارق ہونا، جبکہ صدقہ اور افطاری میں شرعی فارق موجود ہے، اور اس طور پر کہ آپ بلا کراہت کسی کو بھی افطاری کروا سکتے ہیں،
خواہ امیر ہو یا غریب ہو فقیر ہو، مگر صدقہ و زکوٰۃ پر صرف اور صرف فقراء و مساکین کا حق ہے۔ لہذا افطاری کو صدقے پر قیاس نہیں کر سکتے، یا قیاس کے آسمان فارق ہے، اس لیے کہ افطاری کسی کو بھی کرا سکتے ہیں، امیر غریب سب کو، لیکن صدقہ امیر کو تھوڑی دیا جا سکتا ہے۔ مالداروں کے لیے صدقہ و زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے، نہ کھلانا جائز۔ نیز میت کی طرف سے کھانا کھلانا یا افطاری کروانا ایک طرح سے کفار و مشرکین کی مشابہت قرار پائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کے دائرے میں بھی آتا ہے۔